بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ کلمہ کسار 206۔ صبر کرنے والے کا اس کی قوت برداشت پر پہلا اجر یہ ملتا ہے کہ لوگ جاہل کے مقابلے میں اس کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی سورہ سے بیان کرتے ہیں فصبر صبرن جمیلا، آپ صبر کریں، بہترین صبر ہے۔ صبر پریشانی اور شکوہ نہ ہونے سے صبر جمیل ہوتا ہے۔ وستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یہ قافلے لے جانے والے لوگ یہ آیت زیادہ استعمال کرتے ہیں جو زائرین کی خدمت نہیں کرتے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمت، جب انسان صبر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، مصیبتیں اس سے دور ہوتی ہیں، اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، صدق ہوتی ہے اس کے اندر، یہ سچائی ہوتی ہے، صادق ہوتا ہے، صدقہ دینے والا ہوتا ہے، صراط سے تیزی سے گزرنے والا ہوگا، صلح کرنے والا ہوگا، مصافحہ کرنے والا ہوگا، اور صلوات جو ہے وہ زیادہ پڑھنے والا ہوگا، اور نماز پڑھنے والا ہوگا۔ صبر اور نماز کا سہارا لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پروردگار عالم آگے فرما رہا ہے خوف، بھوک اور جان و مال سے ضرور آزمائیں گے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن جب بھی تم پر اچانک حملہ کر دے، تمہارا رب اسی وقت 5,000 نشان زدہ فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ جیسے کرونا وائرس سے پروردگار عالم تقوی کے ذریعے لوگوں کو نجات دی ہے۔ صبر کرو، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، روزی میں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، آخرت کا گھر ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ بدلہ لینے سے متعلق، اگر بدلہ لینا ہے تو اسی قدر بدلہ لو جس قدر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اگر تم نے صبر کیا تو یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والوں کی جو ہے وہ شفاعت کرے گا پروردگار عالم۔ صبر کرنے والے لوگ کامیاب ہیں، ان کو اونچے محل ملیں گے، وہاں کا استقبال تحیت اور سلام سے ہوگا۔ سورہ لقمان میں جناب لقمان کی نصیحتیں بھی موجود ہیں۔ صبر کرنے والوں کو ایک صفت ملتی ہے، وہ بڑے نصیب والے ہوتے ہیں۔ برائی کے مقابلے میں احسان کرنا ہوتا ہے اور نفس پر جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ صبر کے عوض جنت اور ریشمی لباس عنایت فرمائے گا پروردگار عالم۔ جاہل سے متعلق رسول اللہ کہتے ہیں جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ جو شخص امام کے بغیر مرے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ خداوند عالم ہر اس شخص کو دشمن رکھتا ہے جو دنیا کا عالم اور آخرت کا جاہل ہوتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت جاہل ہوتا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جاہل وہ ہوتا ہے جو خدا کی نافرمانی کرے، خواہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا ہو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل نہ تو اپنی کوتاہی کو سمجھتا ہے اور نہ ہی نصیحت کرنے والے کی بات کو قبول کرتا ہے۔ جاہل مردہ ہوتا ہے اگرچہ وہ چل پھر رہا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات اور غرور کے باعث دھوکہ کھا جائے۔ جاہل جو ہوتا ہے وہ افراد اور تفرید کی حالت میں ہوتا ہے، خواہشات کا بندہ ہوتا ہے۔ جاہل اپنی زبان کا قیدی ہوتا ہے، عیب لگاتا ہے، اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے۔ قرآن کی جو آیت ہے سورہ فرقان کی، خاطبوہم الجاہلون قالوا سلاما، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے گفتگو کریں تو کہتے ہیں سلامہ۔ سلامہ سے مراد لا تعلقی کے لیے ہے، یعنی کہ سلام جو ہے یہ توضیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص کہے کہ میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ عقل مند کمال اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے، شہوت نفسانی کا بندہ ہوتا ہے اور گناہوں سے جو ہے وہ باز نہیں رہتا۔ صبر سے متعلق، صبر کا انجام اچھا ہوتا ہے لہذا صبر کرو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ صبر کامیابی کا ضامن ہے، صبر جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتی ہے۔ بہشت میں حضرت داؤد کی ہم نشینی جس خاتون کو اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس سے پوچھا حضرت داؤد نے کہ کیا وجہ تھی کہ تم میرے جو ہے بہشت میں میرے ساتھ ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے جب بھی اور جیسا بھی درد ہوتا ہے، جب نقصان، تکلیف، ضرورت اور بھوک ہوتی ہے، ان سب پر صبر کرتی ہوں، اللہ سے ان کے دور ہونے کی دعا بھی نہیں کرتی، حتیٰ کہ خداوند تعالیٰ خود میری مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے، میں بھی اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتی، اسی پر اللہ کی حمد اور اس کا شکر بجا لاتی ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا بس اسی بنا پر تم اس مرتبے پر فائز ہوئی ہو۔
صبر جو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، جو شخص صبر کرتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے صبر کرتا ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کرتا ہے۔ جو شخص گھڑی بھر صبر کرے گا اس کی طویل عرصے تک تعریف کی جائے گی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھڑی بھر کا صبر طولانی فرحت کا باعث بن جاتا ہے، جبکہ بسا اوقات ایک گھڑی کی لذت طویل غم کا جو ہے وہ موجب بن جاتی ہے۔ صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ پر آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرے اور غصے کو قابو میں رکھے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، مصیبت کے وقت صبر کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اچھی بات اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہے۔ افضل ترین صبر یہ ہے کہ تلخ مصیبتوں پر صبر کیا جائے، افضل ترین صبر یہ ہے کہ پسندیدہ چیزوں سے صبر کیا جائے۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس چیز پر صبر جسے تو پسند نہیں کرتا، اور ایک وہ جسے تو پسند کرتا ہے۔ صبر تین طرح کا ہوتا ہے، ایک مصیبت پر صبر، دوسرا اطاعت پر صبر، اور تیسرا نافرمانی پر صبر۔ خواہشات نفسانی پر صبر پاک دامنی ہوتی ہے، اس سے غیظ و غضب پر صبر بلند کرداری ہوتی ہے اس میں، اور نافرمانی پر صبر پرہیزگار ہوتا ہے وہ انسان۔ امام سے پوچھا گیا ہے صبرن جمیلہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ایسا صبر ہوتا ہے جس میں لوگوں سے شکایت نہیں کی جاتی۔ تین باتوں میں صابر کا پتہ چلتا ہے، وہ سستی نہیں کرتا، وہ دل تنگ نہیں ہوتا، وہ اپنے رب سے شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ اگر وہ سستی کرے تو حق کو ضائع کر دے گا، اگر دل تنگی کرے تو شکر کو ادا نہیں کر پائے گا، اور جب اپنے رب سے شکوہ کرے تو اس کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارے شیعہ ہم سے زیادہ صابر ہیں، ہم بڑے صابر ہیں لیکن ہمارے شیعہ ہم سے بڑھ کر صابر ہیں۔ راوی نے کہا آپ پر قربان جاؤں، آپ کے شیعہ آپ سے کیوں کر بڑھ کر ہیں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ ہم جس بات پر صبر کرتے ہیں اسے جانتے ہیں، اور ہمارے شیعہ ایسی بات پر صبر کرتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ اگر صبر نہیں کرو گے تو جو ہے وہ ساری چیزوں میں نقصان ہوگا۔ جو شخص محنت اور مزدوری پر صبر نہیں کرے گا اسے افلاس اور فاقوں پر صبر کرنا پڑے گا۔ یہ صبر سے متعلق ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں جسے صبر نجات نہیں دلاتا اسے بے تابی اور بے قراری ہلاک کر دیتی ہے، بے صبری میں رسوائی ہوتی ہے۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ صبر کی بنیاد اللہ کی ذات پر حسن یقین رکھنا ہے۔ جس شخص پر مسلسل مصیبتیں نازل ہوتی رہیں اسے صبر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ جو شخص صابر بننے کی کوشش کرے گا اللہ اسے صابر بنا دے گا، جو پاک دامن بننے کی کوشش کرے گا اللہ اسے پاک دامن بنا دے گا، جو لوگوں سے بے نیاز رہنے کی کوشش کرے گا اللہ اسے لوگوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو عطا اور بخشش ہوتی ہے اس میں صبر وہ چیز ہے جس میں سب سے زیادہ بہتری اور وسعت ہوتی ہے۔ سختیوں کو جھیلنے کے خوگر بنو، حق کی راہ میں صبر اور شکیبائی بہترین سیرت ہے۔ صبر کے چار شعبے ہیں، اشتیاق، خوف، دنیا سے بے اتنائی اور انتظار۔ جو جنت کا مشتاق ہوگا وہ خواہشوں کو بھلا دے گا، جو دوزخ سے خوف کھائے گا وہ محرمات سے باز رہے گا، جو دنیا سے بے اتنائی کرے گا وہ مصیبتوں کو آسان سمجھے گا، جو موت کا منتظر ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ سختیوں پر صبر کی عادت دل کو محفوظ رکھتی ہے، بہترین صبر صبر کی عادت بنا لینے میں ہے۔ آگے پروردگار عالم جو آخری یہ سورہ ہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں کامل صبر عطا فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اگلی جو سورہ ہے سورہ اعراف 126، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار ہمیں صبر کامل عطا فرما اور ہمیں فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لے۔ جتنا خرچ ہو اتنی ہی مدد ملتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔